افسوسناک سانحہ بلوچستان کی ہی فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی کور کمانڈرز کانفرنس میں اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ بھارت ہی ہے جو سب کچھ کرا رہا ہے. ایک بار پھر سے بھارت کو ایکسپوز کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ان کی طرف سے کہ شہداء کا جو خون ہے اسے کسی صورت رائے گاہ نہیں جانے دیں گے. مزمل صاحب اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں، جبکہ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. شاہد رند صاحب، پہلا واقعہ تو نہیں ہے کہ ہم کہیں بات، اب آپ جو مذمت کرتے ہیں اور جو آپ الفاظ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ سے ہمیں بہلانے کی کوشش کرتے ہیں، میرے خیال میں کہیں نہ کہیں اب بلوچستان حکومت کو جواب دہ ہونا چاہیے. آپ کو اب آپ کے ایکشن شوڈ سپیک لاؤڈر دین یور ورڈز. آپ ہمیں گفتگو سے متاثر نہ کریں. پہلی دفعہ نہیں ہے کہ اس طرح ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، شناختی کارڈ دیکھ کر پنجاب کے لوگوں کو مارا گیا ہے، دہشت گردوں نے روڈ بلاکٹس کیے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے. لگتا ہے آپ کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں ہے. ایک بے بس سی حکومت ہے بلوچستان حکومت. مزمل صاحب بہت بہت شکریہ. آپ چونکہ ریفرنس جس طریقے سے آپ نے اپنا ابتدائیہ دیا، اس میں چند مہینے قبل ہم نے اسی چیز پر کوئی ایک پروگرام کسی ایسے ہی سانحے کی صورت میں کیا ہوگا جس پر لازمی سی بات ہے ہم نے بطور صوبائی حکومت اس کی مذمت بھی کی ہوگی. لیکن تھوڑا سا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بلوچستان میں جو یہ صورتحال ہے، کیا یہ ہفتوں اور مہینوں میں تبدیل ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے. الادین کا چراغ نہ تو چیف منسٹر کے پاس ہے کہ وہ اسے رگڑیں گے اور ایک جن برآمد ہوگا اور اسے کہیں گے کہ ساری چیزیں ٹھیک کر دیں اور وہ ٹھیک کر دیں گے. یہ جو حالیہ واقعہ پیش آیا سراڈگئی کے علاقے میں، N70 جو شارع ہے اس پر اب تک 3 واقعات مزمل صاحب پیش آ چکے ہیں. ایک راڑا شم کے علاقے میں اسی طرح کا واقعہ پیش آیا، ایک راڑکھن کے علاقے میں، اور اب ایک سراڈگئی کے علاقے میں. جو اس سے پہلے واقعات پیش آئے اس ایریا کو فرنٹیئر کور بلوچستان نے جو ٹیکنیکل فیسلٹیز وہاں پہ انسٹال کی جا سکتی تھی مسافروں کی ٹریولنگ کے لیے، اس کو سیکیور کیا، اس کو سیو کیا. لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان پاکستان کا نصف ہے، اس کی ہائی ویز کو سیکیور کرنا ہفتوں، مہینوں یا دنوں میں اتنا چیزیں آسان نہیں ہیں. ہمارے پاس ضرور یہ تھریٹس موجود تھے کہ 10-11 تاریخ کو کوئی بڑی دہشت گردی کی کارروائی ہو سکتی ہے، اور یہ ایک سے زائد جگہ پر ہوئی. ایک سے زائد جگہ پر آپ پھر دیکھیں کہ کیجولٹیز یا نقصان صرف اس جگہ پر ہوا جہاں پر معصوم سویلین تھے. گدر کے علاقے میں اگر سوراب گدر کے علاقے میں اگر ایف سی کی انسٹالیشن پر اٹیک ہوا تو وہاں پر ایف سی کی طرف سے رسپانس آیا. کلات اور مستونگ میں جن جگہوں پر اٹیکس کیے گئے وہاں پر سیکیورٹی فورسز پہنچی. یہ جو علاقہ تھا اس میں سب سے بڑا جو ایشو آیا سر، وہ کمیونیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے. جس وقت یہ واقعہ پیش آیا، جب تک سیکیورٹی فورسز کو اس کی اطلاع ملی، جب تک اس علاقے میں پہنچے، اس کے نتیجے میں یہ نقصان ہو چکا تھا. میں نے آپ کو پچھلے پروگرامز میں بھی یہ بات کہی، صرف 1 منٹ مجھے ایک جملہ کمپلیٹ کرنے دیجیے گا. میں نے پچھلے پروگرامز میں بھی آپ کو یہ بات کہی کہ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہم اس پہ کسی کو ذمہ داری نہیں دینا چاہتے، لیکن موجودہ صوبائی حکومت جس حد تک اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے جا سکتی ہے اس حد تک جا رہی ہے. چاہے لیویز کی پولیس میں کنورژن ہو، چاہے وہ بی ایریا کا خاتمہ ہو اور اے ایریا ڈکلیئر کرنا ہو. اس کے علاوہ جسے کہتے ہیں جو ٹیکنیکل اکوپمنٹس ہماری سیکیورٹی فورسز کو ریکوائرڈ ہیں، چیف منسٹر بلوچستان کئی میٹنگز میں یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنے پی ایس ڈی پی کا جو پروگرام ہے، جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، وہ اس لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے سیکیورٹی اداروں کو اکوپڈ کرنے کے لیے اس پر بھی کٹ لگانے کو تیار ہیں. تو ضرور ہم مانتے ہیں کہ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں 9 عام مسافروں کو شناخت کی بنیاد پر پاکستانیوں کو قتل کیا گیا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں. اب بھی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس واقعے میں ملوث عناصر کے پیچھے قانون نافذ کرنے والے ادارے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ انہیں کامیابی ملے گی. بے شک کارروائیاں ہوں گی. لیکن شاہد صاحب دیکھیں نا، میں دیکھ رہا تھا آپ خران میں بھی انہوں نے سی پیک روڈ کا بلاکٹ کیا ہے. وہ ٹیکنیکلی جو ہے سڑکوں کا بلاکٹ کرتے ہیں اور سڑکیں روکتے ہیں، 2-4 گھنٹے ناکہ لگاتے ہیں، لوگوں کو اپنی اتھارٹی ریٹ اسٹیبلش کرتے ہیں، موبائل ٹاورز اڑاتے ہیں تاکہ کمیونیکیشن ختم ہو جائے، اب وہ تاکہ سگنلز ختم ہو جائیں. اور اس کے علاوہ وہ ٹھیک ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ایف سی کے کیمپ پر حملہ کرتے ہیں، لیکن زیادہ وہ آپ کا بلوچستان کا کمیونیکیشن سسٹم ختم کر رہے ہیں. اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کا آج بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا، اس کا مطلب ہے انہوں نے ٹاور پہلے اڑا دیا ہوگا، کارروائی بعد میں کی ہوگی.
देखिए मुजम्मिल साहब, बलूचिस्तान में कम्युनिकेशन नेटवर्क वैसे ही इतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि होना चाहिए। इस चीज को टेकअप किया गया है और इस कम्युनिकेशन को बेहतर करने की कोशिशें की जा रही हैं। मैंने आपको एक छोटी सी मिसाल दी कि 2 पॉइंट्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट थे इसी N70 की शाहराह पर। उस N70 की शाहराह पर उन पॉइंट्स को सिक्योर किया गया। लाजमी सी बात है, उन्होंने एक ऐसा पॉइंट आइडेंटिफाई किया जिस जगह पर वो फुटप्रिंट सिक्योरिटी एजेंसीज का या जो टेक्निकल असिस्टेंट सिक्योरिटी एजेंसीज को हासिल थी वहां नहीं था, और चंद मिनटों की जो कार्रवाई थी उसके नतीजे में 9 मासूम अफराद लुक्मा अजल बने। इस पर कोई जिसे कहते हैं वो हम ऐसी वजाहत या मजम्मत नहीं करना चाहते जिससे कोई फायदा ना हो। आज भी उन तमाम पहलुओं पर एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है जिसको चीफ मिनिस्टर ने प्रेजाइड किया, और जहां जहां पर लूप होल्स आइडेंटिफाई हुए हैं उनके लिए सिक्योरिटी इदारों को, पुलिस को, FC को, लेवीज को हिदायत दे दी गई। पर मैं ये समझाऊं कि आपने कहा पहले 2 जगहों पर वाक़े हुए, हमने वो 2 जगह सिक्योर की, अब तीसरी जगह पर वाक़या हुआ है, आप वो जगह सिक्योर कर लेंगे। आप इंतजार करते हैं कि कहाँ वाक़या हो जाए फिर उसको सिक्योर कर लें। मुजम्मिल साहब देखें, एक चीज याद रखिए, मैं फिर दोबारा आपको एक जुमला दोहराने की कोशिश कर रहा हूं कि N70 शाहराह क्वेटा से लेके DG खान तक, ये मैंने आपको पहले कहा बलूचिस्तान पाकिस्तान का निस्फ है। ये आप अगर आपने वो तमाम इलाके KPK के घूमे हुए हैं जहां पर दहशतगर्दी रही, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग रही, 2 से 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट्स थे, कोई 700-700 किलोमीटर की पट्टियां नहीं थी। बलूचिस्तान को आपको ये समझना पड़ेगा कि जो खराबी गुज़िश्ता 2 दहाइयों में या गुज़िश्ता 7 दहाइयों में पैदा हुई है उसे आप चंद हफ्तों और महीनों में खत्म कर लेंगे, ये मुमकिन नहीं है। और फिर एक ऐसे पॉलिटिकल सिचुएशन में जहां पर ऐसी पॉलिटिकल फोर्सेस मौजूद हों जिन्होंने गुज़िश्ता 3 से 4 दहाइयों में रियासत और जो कौमी सतह की सियासी जमातें उन्हें इस कंफ्यूजन में रखा हो कि बलूचिस्तान का जो मामला है वो तो हुकूक की जंग है, बलूचिस्तान में जो शख्स बंदूक उठा के लड़ रहा है वो दहशतगर्द नहीं है, लेकिन जो TTP का बंदा बंदूक उठा के लड़ रहा है वो दहशतगर्द है। उस कंफ्यूजन से आप पहली बार अब जाके निकले। अच्छा शाहिद, एक सवाल मुझे भी, कुल 1500 लोग हैं। अब हम ये सवाल करते हैं 1500 लोगों को मारने में कितना वक्त लगेगा? आप हमें बता दें, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेंगे, 2.5 साल लगेंगे, कितना टाइम चाहिए बलूचिस्तान हुकूमत को ये अमन कायम करने के लिए? क्योंकि शायद आपकी बातों से जो अभी तक महसूस हो रहा है कि इस टाइम जो BLA है, दहशतगर्द हैं, वहां बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके हैं, जिनके सामने रियासत फिलहाल बेबस नजर आती है, हुकूमत बलूचिस्तान बेबस नजर आती है, हम कुछ कर नहीं पा रहे। नहीं मैडम, फॉर क्लैरिफिकेशन, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की कि उनका कंट्रोल है, हमारा कंट्रोल नहीं है। मैंने ऐसा कोई जुमला नहीं कहा। यू कैन चेक ऑल द रिकॉर्डिंग्स। सीधी सी बात यह है, जो मुजम्मिल साहब ने सवाल किया कि कितना वक्त, मैं फिर वही जुमला दोहराने लगा हूं कि इस सारी सिचुएशन को लेके चलने के लिए जो काइनेटिक और नॉन काइनेटिक डोमेन में काम करने की जरूरत है, उस पे जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, चाहे वो आर्मी से लेके FC, पुलिस, CTD, लेवीज, वो सारे एक पेज पर है और पॉलिटिकल गवर्नमेंट उन्हें फ्रंट से लीड कर रही है। तो देयर इज नथिंग जिसमें हम ये कहें कि कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए। इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए तमाम लोग एक पेज पर हैं, और लाजमी सी बात है जो खराबी गुज़िश्ता 2 से 3 दहाइयों में पैदा हुई है उसे खत्म करने में कुछ वक्त लगेगा।